الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 90 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ، اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نور القرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتنی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا، کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اپنے فضل سے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، وہ غضب در غضب میں لوٹے اور کفار کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: ان کی وہ حالت بہت ہی خراب ہے جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو عذاب آخرت سے بچانا چاہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے مدینہ پاک کے اندر رہنے والے یہود کی، جنہوں نے پچھلی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کو پڑھا، حضور کی ساری نشانیوں کو سچ پایا اور پہچان کر مکر گئے اور انکار کر دیا، اور سرکار پر جو قرآن کی وحی آتی اس کا انکار کرتے، حضور کی تعلیمات کا انکار کرتے، تو ان کی اس بات کا ذکر جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے۔ ان کی وہ حالت بہت خراب ہے جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو عذاب آخرت سے بچانا چاہتے ہیں، اور ان کی وہ حالت یہ ہے وہ ایسی چیز کا کفر کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وہ کتاب قرآن مقدس ہے۔ ان کا یہ انکار محض اور محض اس ضد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے پسندیدہ بندے پر کیوں نازل فرمایا۔ اس حسد سے وہ لوگ غضب بلائے غضب کے حقدار ہو گئے ہیں، اور آخرت میں انہیں ایسی سزا ہوگی جس میں انہیں عذاب کے علاوہ ذلت بھی ہوگی۔ ان پر دوسرا عذاب اس لیے ہوگا کہ ایک غضب تو ان کے کفر پر اور دوسرا غضب ان کے حسد پر۔ ان کے عذاب کے متعلق فرمایا گیا کہ انہیں اس عذاب سے ذلت بھی ہوگی۔ مومن اور کافر کے عذاب میں یہ فرق ہے، مومن کو عذاب ہوگا تو اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا، کافر کو عذاب ہوگا تو اسے ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ اس ارشاد گرامی سے واضح ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل حسد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، جس سے حسد سرکشی کی مذمت ثابت ہو رہی ہے۔ یہود کو یہ حسد تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی مرضی سے جس پر چاہے وحی اتار دیتا ہے، ان کے خاندان بنی اسرائیل ہی کو خاص کیوں نہیں کرتا۔ انہوں نے جانے دے کر جو کچھ خریدا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد اور اناد تھا، اور یہ سودا انہیں مہنگا پڑا کہ آخرت میں عذاب، ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے کہ کفر کے بدلے ایمان فروخت کر ڈالا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے
ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔